اب اگر آپ کی کے پی کے اندر گورنمنٹ بنتی ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس گروپ کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا. سب سے پہلے آپ ان کو ایک مثال بنائیں گے پوری پاکستان کے لیے کہ جو شخص بھی آئین اور قانون کی کتاب کو بالائے طاق رکھ کر ایک جیسے ہنڈے کے ڈیرے کی طرح ایک تھانہ بہیو کرتا ہے، ایک ایس پی کا آفس بہیو کرتا ہے، ایک ڈی سی کا آفس بہیو کرتا ہے، ایک آئی جی کا آفس بہیو کرتا ہے، تو آپ اس کو ویسی سزا دیں گے جیسی ایک گنڈے کے، جیسی ایک کچے کے ڈاکو کے، اور جیسی ایک اغوا کرنے والے کے، یا ایسے کسٹوڈیل ٹارچر کرنے والے کو دی جاتی ہے. یہ ایک مثال ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج اگر آپ کے پی کے میں حکومت لیتے ہیں تو پہلا کام یہ ہے ابھی سے ڈوزیر بنانا شروع کر دیں. کس کو اغوا کیا گیا، کس کو کسٹوڈیل ٹارچر کیا گیا، کون سی جگہ پر جا کے انہوں نے گھروں کے اندر ٹریس پاس کیا، کس جگہ پر آ کے ان لوگوں نے لوگوں کو مارا، کہاں کر آپ نے انہوں نے جھنڈے تمام ویڈیو ایویڈنس ابھی سے آپ تیار کر لیں اور پھر ان کو مثال بنائیں. اس لیے کہ یہ وہ ریت کی بوریاں ہیں جن کے پیچھے چھپ کر وار کیا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ڈھال بنتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں وہ ہر وقت. یہ ختم کام ہونا چاہیے. سسٹر آرگنائزیشن نے ہمیں کہا، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے. تم مجبور تھے نہیں تھے، تم کھڑے ہو جاتے. میں خدا کی قسم اٹھا کہتا ہوں کسی کا باپ پاکستان کے اندر اس قسم کی اجلاس نہیں کر سکتا. ان کو تو راستوں کا نہیں پتا ہوتا کہ تھانے کی نفریاں ساتھ جاتی ہیں. ان کو تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اٹھتا بیٹھتا چلتا کس طرح سے. اتنے سے لوگ جو ہیں ان کو لے کے وہ پاکستان کے اوپر قبضہ کر سکتے. صرف ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے اندر اگر آپ سول سروس کا کعبہ درست کر گئے ہیں اور قبلہ درست کر گئے ہیں اور سول سروس کو سزا مل گئی ہے تو مل گئی، اور اس کے اندر ایس پی ہو، مجھے پتا ہے بڑے مسائل ہوں گے، ایسے مسائل ہوں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ وڈرا کرتی رہے گی. ہم ایس پی کو وڈرا کرتے ہیں، ہم ڈی سی کو وڈرا کرتے ہیں، ہم اس کو چارج شیٹ نہیں کرتے. کوئی چارج شیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈسپلنری پروسیڈنگ کی ضرورت نہیں. کرمنل کیس رجسٹر کریں. ایک ایس پی اگر اپنے گھر میں جا کے اپنی بیٹی کو تھپڑ مارتا ہے تو کیا اس کے اوپر ڈسپلنری پروسیڈنگ ہوگی؟ تو کیا دوسروں کی بیٹیوں کو تھپڑ مارنے کے اوپر اس کے اوپر ڈسپلنری پروسیڈنگ ہوگی؟ نہیں. انہوں نے لوگوں کی ماؤں بہنوں کے دوپٹے چھینے، اس کے اوپر باقاعدہ وہی کیس ہوگا جو اپنے کسی دوسرے کی ذاتی، اپنی بھتیجی بھانجی کی کے اوپر تھپڑ مارنے کا کیس بنتا ہے. اگر انہوں نے کسی آدمی کو کسٹڈی میں لا کے ٹارچر کیا ہے تو ان پر وہی کیس ہونا چاہیے جو ایک عام آدمی کے پہ ٹارچر کو ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے کسی لاء میں اس کو نہیں کیا. یہ جو ایف آئی آر بنانے کا رجحان بن چکا ہے، ایک ختم دوسری، جس ایس ایچ او نے یہ ایف آئی آر بنائی ہیں اس ایس ایچ او کے اوپر کرمنل جو اس کا کیس بنایا جائے کہ اس نے خاص طور پہ میلافائڈ انٹینشن. مجھے پتا ہے ہائی کورٹ بیلیں لینا شروع کرے گی، بیلیں لینے دیں، سب کچھ کریں. آپ کا ایویڈنس کمپلیٹ ہو، چلے، یہ پروسیس چلے گا تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. اور ایک بات بتاؤں ان کو، یہ جو لوگ ان سے کام لیتے ہیں نا، ان کو کبھی پروٹیکٹ نہیں کرتے. جو لوگ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کو بہت پرواہ ہوتی ہے اپنے کی، وہ کبھی نہیں کہتے. اس لیے کچھ زیادہ یہی کہیں گے نا جا کے چیف منسٹر کو کہ ان سے کیس واپس کرو، چیف سیکرٹری کو، آئی جی کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ سے کہہ سکیں گے؟ تو آج بنیادی طور پر بات تو آگے چلے گی، لیکن آج اگر آپ وہاں پر کے پی میں گورنمنٹ بناتے ہیں تو میں چونکہ 32 سال میں نے گزارے ہیں سلور سر کے اندر، پاکستان کے اندر کوئی سیاستدان بددیانتی کر نہیں سکتا. پاکستان کے اندر کوئی جرنیل آ کے بددیانتی نہیں کر سکتا، ظلم نہیں کر سکتا. اگر پاکستان کی سول سروس، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جو کہ اب پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس بن گئی ہے، پی سی ایس سروس اور پولیس سروس، یہ صرف کھڑے ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام پاکستانیوں کا مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے عمران خان کی آواز پہ لبیک کہہ کر پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہرے کیے، اور ساتھ ساتھ میں اپنے تمام ڈسٹرکٹ کے عہدیداروں کا بھی مشکور ہوں. بہت بہت مہربانی.